میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں ناخن ایسے ہیں جیسے خون کی حیثیت. خون بہ جائے موت، خون ختم ہو جائے موت یا بیماری، خون کم ہو جائے موت یا بیماری. ہمارے جسم میں خون کی حیثیت ہے اور ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے صحت تندرستی کے ساتھ. بالکل یہی صورتحال ہمارے جسم میں ناخن کی ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے ناخن کے نیچے وہ کہتے ہیں انٹسٹائن ورمز ہوتے ہیں. ہماری آنتوں کے جو کیڑے ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کے انڈے ہوتے ہیں. کئی تجربات میں خوردبین مائکروسکوپ کے ذریعے دکھاتے ہیں تھریڈ ورم، ٹیپ ورم، راؤنڈ ورم. آنتوں میں 3 قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے میڈیکل میں. تھریڈ جس کو دھاگے کی طرح کے کیڑے کہتے ہیں، ٹیپ کدو دانے بھی کہتے ہیں، کدو کے بیج کی طرح، راؤنڈ ورم ملپھے کہتے ہیں، سانپ کی طرح. 3 قسم کے کیڑے ہوتے ہیں اور ان تینوں قسم کے کیڑوں کی بنیاد ناخن ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں میڈیکل میں پڑھایا کہ آپ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ناخن کاٹیں، نہائیں دھوئیں، لیکن پہلی بیڈ شیٹ ہے وہ بدلیں، کپڑے بدلیں، تکیے کا غلاف بدلیں، کمفرٹر ہے یعنی اوپر اوڑھنے کے لیے رضائی ہے، کوئی چادر ہے وہ بدلیں، ان کو دھوئیں اور دھوپ لگوائیں. ایک انڈا بھی اگر رہ گیا، ایک انڈا بھی، تو اس سے پل میں ہزاروں لاکھوں پھر انڈے اور پیدا ہوتے ہیں. اور انسان کی بیماریوں میں پیٹ کے کیڑے اور انڈے بہت خطرناک ہیں. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈسپینسر کمپاؤنڈر تھے. ان کے ہاں لوگ بہت جاتے تھے علاج معالجے میں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان کی تحقیق کی ہے کہ وہ کیا دوا دیتے تھے. گولیاں پیس کے پوڑیاں باندھتے تھے، 2 دن کی دوائی دیتے تھے، ایک پوڑی صبح، ایک دوپہر، ایک شام. ساتھ چھوٹی سی بوتل ہوتی تھی، اس میں سیرپ ہوتا تھا. وہ کبھی بھی اپنی گولیوں کا کوڑا، کاغذ، ان کے ریپ، ان کے بلسٹر وغیرہ دکان کے آگے نہیں پھینکتا تھا. اس کا ملازم دور کہیں کسی گلی میں پھینک کے آتا تھا. اس نے کیا پیچھا، اس کے کوڑے کو روز چیک کیا، اس میں کون سی گولیاں پیس پیس کے دیتا ہے. پھر چیک کیا، پھر دیکھا، پھر چیک کیا. پتا چلا کہ یہ 80% پیٹ کے کیڑے مارتا ہے اور 20% بخار، نزلے، زکام وغیرہ وغیرہ کی دوائی دیتا ہے. اگر پیٹ کے کیڑے نہ مرے اور زندگی میں رہیں تو انسان خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کا علاج پھر کرانے کے لیے انسان لاکھوں کروڑوں اور دوسرے ملکوں کا سفر، جبکہ اس کی بنیاد پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. پیٹ کے کیڑے، اور پیٹ کے کیڑوں کی بنیاد ناخن ہوتے ہیں. روحانی دنیا آج سے صدیوں پہلے اس راز کو پا چکی تھی، اور روحانی دنیا صدیوں پہلے اس نظام کو پا چکی تھی. اور روحانی دنیا کو پتا تھا کہ ناخن کے نیچے کیا ہے. اور میرے حضور نے جمعے کے دن ناخن کاٹنے کو سنت قرار دیا اور ناخن کو کاٹنا لازم قرار دیا. روحانی دنیا یہ ادراک کر چکی تھی کہ دنیا میں میڈیکل سائنس ایک وقت آئے گا ناخن کے بارے میں چیخ و پکار کرے گی. تم چیختے رہو گے، تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، چیخ و پکار کرے گی. پر ہمیں سمجھ نہ آئی. ناخن ہماری زندگی سے جدا ہونا ضروری ہے. پھر جدا ہونے کے بعد یہ اگلا راز ہے، ان کو کہاں پھینکنا ہے، ان کو کہاں پھینکنا. میں نے جو 1200 کے قریب لنکس ڈالے ہوئے ہیں اپکری پہ، ہماری جادوئی لائبریری آپ لکھیں اور جادوئی لائبریری لکھی ہوئی آ جائے گی. اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس وقت انگریز کہتا ہے کہ ناخن مت پھینکو، اس کو کہیں دباؤ، اس کو کہیں کوڑے میں، ڈسٹ بن میں نہ پھینکو، اس کو دباؤ کہیں. کیوں؟ یہ ناخن پھر چرائے جاتے ہیں
اور ان پہ عمل ہوتا ہے، اور جس ناخن پہ عمل ہو جاتا ہے نہ وہ چرایا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی اگلا عمل ہو سکتا ہے، وہ لاکر اور لاک میں آ جاتا ہے، روحانی لاک میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہے انگریز کی بات، جو انگریز لوٹ کے واپس روح کی دنیا اور روحانیت کی دنیا میں آیا۔ اور ہماری بات یہ ہے کہ یہ ناخن نہ پھینکیں، یہ جسم کے بڑھے ہوئے ناخن آپ کی بیماریوں کا، آپ کے دکھوں کا، آپ کی مشکلوں کا، آپ کے لا علاج روگوں کا علاج ہے۔ ہر سال عمل ہوتا ہے اجتماعی، سارا سال آپ اپنے گھروں اپنے مقام پہ کرتے ہیں۔ اجتماعی عمل یاد دہانی کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی، خیروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ کبھی یہ ناخن پھینکنے والی چیز نہیں، نہ ان کے اوپر آپ کوئی مٹی فلاں میں دبائیں، لیکن ایسے نہ پھینکیں۔ اور اگر آپ اپنی بیماریوں، روگوں، تکلیفوں، مشکلوں اور پریشانیوں کا 100% حل چاہتے ہیں تو پھر ان ناخن پہ ایک تسبیح بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ اللہ میری بیماریاں مر گئیں، دکھ مر گئے، بندشیں مر گئیں، تکلیفیں مر گئیں، نقصان ختم ہو گئے، مر گئے، اور میرے جادو، جنات، نظر بد، حاسد، حسد اور میری ناکامیاں مر گئیں، ختم ہو گئیں۔ جب یہ چیزیں مر جائیں گی تو پھر زندہ وہی رہیں گی جو ہماری جسم کی زندگی کی سفر کی ضرورت ہے، وہ ہے صحتیں، عزتیں، کامیابیاں، توانائیاں، سخرویاں، اور قدم قدم پہ وقار، قدم قدم پہ فتح کے جھنڈے، پھر تو وہی زندہ رہیں گے۔ یہ عمل بہت آزمودہ عمل ہے، اور کوئی بھی عمل میرا ایسا نہیں جس عمل کا صدیوں پرانی کتاب میں ثبوت اور وجود نہ ہو۔ میں بنیادی طور پہ عمل بتا رہا ہوں، روحانیت کی راہیں بتا رہا ہوں، بنا نہیں رہا، گھڑ نہیں رہا۔ میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں میں گھڑوں، ان کے وجود اور ثبوت ہیں، اور اس سے انسانیت کو نفع ہو رہا۔ آج جو عمل ہوگا ابھی ناخن کا اور بالوں کا، وہ یہی عمل ہوگا کہ ناخنوں کے نیچے جنات رہتے ہیں، شیاطین رہتی ہیں، سائنس کہتی ہے جراثیم رہتے ہیں۔ میں نے پچھلے کل پرسوں کی ایک بات میں نے کہی تھی، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، اس کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ جراثیم، یہ بیکٹیریا، وائرس کہیں جنات تو نہیں، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ کوئی جنات ہیں، ایسے پھیلتے ہیں اور ایسی بیماریاں، دکھ، تکلیفیں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ناخن کے نیچے جنات رہتے ہیں اور ہماری بھووں کے نیچے فرشتے رہتے ہیں۔ بہو میں وضو کرنے کے بعد جو 2 قطرے پانی کے ہوتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا ہوتا ہے، جہاں درد، تکلیف، دکھ ہو وہاں وہ لگایا جائے تو درد، تکلیف، دکھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قطرہ فرشتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ 2 قطرے فرشتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک بھووں کے پانی کا قطرہ اور ایک بارش کا قطرہ۔ کتنے اولیاء صالحین ہیں، وہ اپنے سلوک، روحانیت کی منزلیں طے کرنے والے کو بارش کے پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ فرماتے تھے یا زمزم یا بارش، چونکہ زمزم میسر ہر وقت نہیں، فرمایا بارش کے پانی کو سارا سال کے لیے سنبھال کے رکھ، اور بارش کا پانی پی کے حدیث میں آتا ہے بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بتائیں۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، اور وہ فرشتہ بارش کے قطرے میں نور ڈال دیتے ہیں۔ آج سے پہلے میڈیکل سائنس کہتی تھی بارش کے پانی میں آلودگی ہے، ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں آلودگی ہے، جاگ رہے، آلودگی ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ بارش کا قطرہ اتنا تیزی سے اوپر سے آتا ہے کہ گولی کی رفتار سے کہیں زیادہ، اگر اللہ نے نظام عالم میں تہیں نہ لگائی ہوتی، ایک تہ سے ٹکرایا طاقت کم ہوئی، دوسری سے ٹکرایا طاقت کم ہوئی، کرتے کرتے
آخر کار فرمایا کہ وہ ہمارے سر پہ اگر لگے تو احساس تو ہوتا ہے نا. اگر اللہ اس کی طاقتیں نہ توڑتا یہ جسم کو پار کر جاتا. اور جب یہ اتنی طاقت سے آتا ہے ساری آلودگیاں پالوشن ساری آلودگیاں پالوشن بھی سب کچھ توڑ تاڑ اور ختم کر کے ان کو تہس نہس کر دیتا ہے. میرے حضور نے فرمایا بارش کے پانی میں شفا ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بارش کے پانی میں شفا کا نظریہ یقینی بنایا جائے گا. نہ بھی بنایا جائے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, میرے آقا کا فرمان میرے لیے کافی بھی ہے شافی بھی ہے. ناخن ہماری زندگی میں حیثیت رکھتے ہیں. یہ بڑھتے کیوں ہیں؟ بڑھتے اس لیے ہیں کہ ان سے اپنی بیماریوں کا کفارہ کر. کیا میرا رب کوئی چیز بغیر بیکار بناتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں بیکار بنایا, یہ نظام عالم ایسے بیکار بنایا ہے. یا اللہ آج پتا چلا کہ ناخن کیوں بڑھتے ہیں. جسم کے کتنے حصے نہیں بڑھتے, انگلیاں بڑھتی, انگلیاں بڑھ رہی ہیں بندے کی, وہاں تک انگلیاں پہنچی ہوتی. پاؤں بڑھتے, آنکھیں بڑھتی جاتی, انسان کی آنکھیں اتنی بڑی ہو جاتی. سر بڑھتا جاتا, ایک وقت آتا گھر کی دیواریں توڑ رہے انہیں سر پر پڑا ہو گیا, دروازے سے بھی نہیں گزرتا. ناخن ہی کیوں ہیں؟ اور ناخن اس لیے ہے میرا اللہ چاہتا ہے ان کے ذریعے اپنی مرضوں کا علاج کر, اپنی بیماریوں کا علاج کر, اپنے دکھوں کا علاج کر, اپنی مشکلوں کا علاج کر, اپنی پریشانیوں کا مداوع کر, اور ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو دفع کر, اپنے دشمنوں کو دور کر, صحت پا, تندرستی پا, راحت پا, آرام پا. اور جو تیرے ظالم ہیں اندیکھے دشمن, وہ جادو کی شکل میں, جنات کی شکل میں, نظر بد کی شکل میں, کسی ویرانی پریشانی کی شکل میں, اس کو ختم کر. اللہ پاک اس کو پھر بڑھانا شروع کر دیتا ہے. پتہ نہیں چلتا, غیر محسوس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ناخن بڑھ جاتے ہیں. غیر محسوس طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے ناخن بڑھ جاتے ہیں. آج میں ناخن کا ایک پیکج بتاتا ہوں. جو کہتا ہے مجھے ٹھوکریں لگے, قدم قدم میری راہیں بند ہوں, راستے بند ہوں, مشکلات ہوں, پریشانیاں ہوں, ہر گلیاں بند ہوں, ہر خوشیاں ختم ہو جائیں, حالات سخت ہو جائیں, تنگیاں پریشانیاں ہو جائیں, ناکامیاں ہو جائیں, جو بندہ یہ چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ایک, وہ, دو, تین, چار, بہت سارے ہاتھ. یہ سونے والے تھے. اور سمجھ آئیے فقیر دی. ہاں نسیم بابا آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں. نسیم وکی بابا, یہ سارے ہم بھی ایسی پکڑتے ہیں. بابا جی رات مجھے کہتے ہیں فلم کی شوٹنگ کر کے آ رہا ہوں, عید کے بعد آئے گی, دعا کرو. ابھی کہتے ہیں کامیاب ہو جائے. ابھی مجھے کہتے تھے لفٹ میں میرے ساتھ آئیں کہ دعا کرو فلم کامیاب ہو جائے میری, رات میں فلم کی شوٹنگ کر کے آ رہا ہوں. یہ وہ ہاتھ کھڑے کرنے والے ہیں جو یہ تباہی, بربادی, ناکامی, پریشانی چاہتا ہے وہ پاؤں کے ناخن نہ کاٹے. آپ محسوس کریں, پاؤں کے ناخن اکثر جرابوں جوتوں میں بند رہتے ہیں, وہ نہیں کاٹتے. ہاتھ جو کہ نظر آتے ہیں وہ کاٹتے ہیں, اور وہیں سے تباہی اور پریشانی کے روگ شروع ہوتے ہیں. وہیں سے پریشانی اور ناکامی کے روگ شروع ہوتے ہیں. وہیں سے ناخن اللہ نے بڑھائے کیوں ہیں؟ یا اللہ کوئی چیز بیکار تو اللہ تیرے امر میں کوئی چیز ایسے بیکار ہے؟ نہیں نہیں, میری ہر چیز میں حکمت ہے. میں نے معیشت کو تقسیم کی ہے. نہنو فی الحیات الدنیا, ہم نے یہ مال سارا تقسیم کیا ہے, کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو زیادہ دیا. تو ہماری تقسیم پہ یقین کر. کسی کو مریض بنایا, کسی کو صحت مند بنایا, کسی کو کالا بنایا, کسی کو سفید بنایا, کسی کو حام بنایا, کسی کو سام بنایا. سام سنس, سام جتنے بھی گورے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہیں. سام سنس کمپنی ہے. اور سام سنس اور سن ہے اصل میں. سام سنس یہ موبائل ہے. ایک ہام ہے,
ہم وہ جو سانولے اور کالے ہیں وہ حام کی اولاد ہے یا سام کی اولاد ہے؟ اللہ نے کوئی بیکار بنایا نظام عالم میں؟ ناخن ایسے ہیں بڑھ جاتے ہیں، یا اللہ کیوں بڑھتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری حکمتوں کو سمجھ، تاروں بھرا جہان ہے، رازوں بھرا جہان ہے، تاروں بھرا جہان ہے، اور فرمایا جتنے تارے ہیں اتنے اللہ کے راز ہیں۔ آج سمجھ، آج پتا چلا کہ اللہ ناخن کیوں بڑھاتے ہیں۔ اللہ ناخن اس لیے بڑھاتے ہیں کہ تو اپنی مرضوں، بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، پریشانیوں، الجھنوں کا مداوع کر، کیا ہے، اس کو ٹشو کاغذ میں ڈالا، سامنے رکھا، اور صرف اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح پڑھی، بسم اللہ ان للہ راجعون، اور تصور کیا کیا، بیماریاں مریں، دکھ مرے، تکلیف مریں، ہر چیز ختم ہو گئے، ہر چیز ناکام ہو گئی، ہر چیز مر گئی، اور مجھے صحت، تندرستی، سکون، زندگی، صحت، تندرستی، سکون، زندگی، صحت، تندرستی، سکون، زندگی، کامیابیاں ملی، اور یہی کامیابیاں میری زندگی کا انشاءاللہ ہمیشہ مقدر رہیں گے، اور پھر اس کو میں نے کہیں زمین میں دفن کر دینا۔ اور اسی طرح بات، میرے آقا حضور کے بال مبارک چرائے گئے تھے جادو کے لیے۔ ایک شخص تھا، اس نے عورتوں کے ذریعے جادو کرایا تھا، حضور کے بال چرائے تھے، حضور کے بال چرائے تھے۔ بالوں کے ساتھ بھی زندگی کا جہان ہے۔ ہاں، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب کھلے بال بہت زیادہ ہوں تو شیطان ان بالوں کے ساتھ گھنگرو بن کے کھیلتے اور جھولتے اور جھومتے ہیں، جھولتے اور جھومتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، اور پھر ٹینشن اور دباؤ اور تناؤ اور کھینچاؤ، اور یہ ہے۔ اور ٹینشن لفظ اتنا عام ہو گیا، میں ایک جگہ گیا دریا میں، دریا کے اندر کشتی بھی، میری گاڑی تھی، وہ بھی کشتی میں آنی تھی، میں نے بھی کشتی میں آنا تھا، گاڑی کی ہم 7-8 سوار تھے، 8 سوار تھے، 7 سیٹر تھی، وہ بھی کشتی میں آنا تھا، تو بڑی ساری کشتی تھی۔ اس نے گاڑی کو کشتی پہ کھڑا کیا، اس کو باندھا بوندھا، ہم بھی کشتی پہ، اب سمندر دریائے سندھ ہم پار کر رہے ہیں، اور اب پتہ باتیں کیا کر رہا ہے پیر صاحب، ایک تو نا اس پانی نے بڑی ٹینشن دی ہوئی ہے، کبھی ادھر بہتا ہے کبھی ادھر بہتا ہے، آپ دیکھو نا وہ چپو سے پانی کو سیٹ کر رہا تھا، ہمیں منزل پہ پہنچ، ہر تھوڑی دیر کے بعد کبھی کہ یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، جب بولوں میں کوئی بول پڑ جائے، بولوں میں، تو سمجھ لو اس کا وجود ہے، اور اس کا وجود بڑھنے والا ہے، جو چیز بولوں سے چلی جائے گی اس کا وجود چلا جائے، اصول ہے۔ وہ پانی کو بھی ٹینشن کہہ رہا، وہ چپو کو بھی ٹینشن کہہ رہا، وہ گاڑی کو بھی، وہ پتہ نہیں کس چیز کو بھی، ہاں آگے اس کی کشتی کا ٹیکس لینے والے ہیں، ہر پھیرے کا، ہر آنے جانے کا، اس کو بھی ٹینشن کہہ رہا، ٹینشن بہت دیتے ہیں، فلاں 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 ذمہ دار ہے، فلاں وڈیرا ہے، فلاں ہے، اس نے مجھے ٹیکس لگایا ہوا ہے، یوں ہے یوں۔ بال کھولے، اس سے زندگی میں ٹینشنیں بندھتی چلی جاتی ہیں۔ ان بالوں پہ عمل، میں کہتا ہوں وہ کشف دنیا کے لوگ جن کو فیوض الحرمین ملا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فیوض الحرمین، حضور کی بارگاہ میں پہنچے مدینہ منورہ، وقت وہاں گزارا، حضور سے روضہ اطہر کے ذریعے جو باتیں ہوئیں وہ لکھتے گئے۔ ہاں، حضور سے روضہ اطہر، میرے کملی والے سے، ان سے گفتگو ہوئی، میں نے حضور سے یہ سوال کیا، حضور نے یہ فرمایا، میں نے یہ درخواست کی، آقا نے یہ فرمایا، میں نے یہ عرض کیا، حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ وہ کتاب بن گئی۔ ان اللہ والوں کی دلوں میں غیبی علوم، لدنی علوم، وحبی علوم، لاہوتی ملکوتی علوم ان اللہ والوں کی دلوں میں وارد ہوتے ہیں، انسانیت کی خیر بن کے، انسانیت کی بقا بن کے، انسانیت کی صحت اور شفا بن کے، پھر انسانیت کو اس کے ذریعے خیر، برکت، راحت، رحمت، شفا، عطا ملتی۔ بالوں پہ عمل، ناخن پہ عمل، بال کہاں پھینکنے والے ہیں، بال کہاں پھینکنے والے، بال نہیں نہیں نہیں، یاد رکھیے گا، یہ ناخن اپنی زندگی میں سنبھال سنبھال کے عمل کر کر کے، بال اپنی زندگی میں سنبھال سنبھال کے عمل کر کے
اب کی تسبیح خانہ صرف ان پرانی یادوں کو زندہ کر رہا ہے جو ہمارے اکابر، جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے بڑے ان چیزوں کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ ان چیزوں کو زندہ کر رہا ہے. اب کی تسبیح خانہ وہ ان چیزوں کو زندہ کر رہا ہے، اور ان چیزوں کی زندگی میں خیریں اور برکتیں ہیں. ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، صحت تندرستی ملتی ہے، خیر و برکت ملتی ہے. ہاں ملتی ہے. ان کو زندہ کر رہا ہوں. میری کوشش ہے، میں سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتا ہوں. ابھی بھی تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا یہ عمل ایسے ہونا چاہیے، اور وہ عمل موجود ہے کیونکہ میں پڑھتا ہی وہی ہوں. یقین جانیے بعض اوقات ملک کے وزیر اعظم صدر چلے جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا. فلاں حکومت آئی، فلاں گئی، فلاں ملک کا یہ ہوا یہ ہوا. ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے، اللہ نے امن دیا ہے، اللہ سدا امن رکھے. سچ پوچھے مجھے تیسرے دن پتا چل. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے. اچھا بعض اوقات بتا رہے ہوتے ہیں، میرا ذہن کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات چیز دوسرے دن پتا چلتی ہے، بعض اوقات شام کو پتا چلتی ہے، بعض اوقات 5ویں دن پتا چلتی. دن رات میری ایک سوچ ہے، میرا ایک نظام ہے. گاڑی میں نہیں چلا سکتا، بائک میں نہیں چلا سکتا، کمپیوٹر میں نہیں چلا سکتا. میں نے سائنس پڑھی ہے، میں کیوں نہیں چلا نہیں سکتا؟ میں چلانا کیوں نہیں جانتا؟ میرا شعبہ ایک زندگی ہے. ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے رکھتے تھے تاکہ میرے کانوں میں کسی اور کی بات پڑی گی، پھر میں سوچوں گا، پھر سوچوں گا تو اسی پہ سوچوں گا. پھر میرا اپنا علم جو روحانیت جس سے مخلوق کو نفع ہونا ہے، وہ میرا ذہن اس میں وہ کیا ہوگا؟ سوچے گا، گھومے گا. لہذا میرے کانوں میں بات ہی نہ جائے. میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی، میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا. جپ اور جاپا دونوں مرے، نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن. نارائن ہرے کہتے ہیں سبحان اللہ، نارائن ہرے کہتے ہیں سبحان. ایشور، ہمارے سندھ کے ایک دوست ہیں ایشور لال، مکھی ایشور لال. ایشور اللہ کو کہتے ہیں، خدا، گاڈ. لیکن جو سب سے پسندیدہ نام اللہ کا ہے وہ اللہ ہے. بالوں کو زندگی میں ملتی ہے اور بالوں کے ذریعے زندگی جاتی ہے. قیامت کے دن عورت کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور مردوں کو جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا. بالوں کو اگر بچانا ہے، بالوں کے ذریعے صحت بچانی ہے، بالوں کے ذریعے دل بچانا ہے، دماغ بچانا ہے، جذبے بچانے ہیں، حسن و جمال بچانا ہے، اپنی فٹنس اور راز بچانے ہیں. ان بالوں کو بھی عمل میں لانا، خیال کرنا. ان ناخن کو بھی عمل میں لانا، خیال کرنا. کوئی عمل ایسا نہیں جو بیکار ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جس کو کارآمد نہ ہو، اور کوئی عمل ایسا نہیں جس کے اندر طاقت اور تاثیر نہ ہو. کہنے لگا میں ایک سیب کھاتا ہوں، اس سیب کے اندر مجھے دل کی بیماری سے شفا ملتی ہے. تو سیب کے اندر دل کی بیماری کا کوئی حل تو مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمارے آج دوسرا دن ہے، اس ایریے سے نیٹ چلا گیا ہے. کہاں نیٹ گیا تھا، آیا کہاں ہے؟ کوئی بادل تھا، چلو بھی انہیں کہ جی وہ نیٹ تھا، ایک کالا سا بادل بنا ہوا تھا، یا تاروں کا ایک چاند تھا، یا ایسے جال سا تھا نظر آتا. دیکھو نا، انہیں کہ ہاں نہیں یہ چاند ہے نا. انہیں کہ نظر آیا نا؟ نہیں، وہ نظر نہیں آیا. انہیں کہ نیٹ نظر نہیں آیا. نیٹ آ رہا نہیں ہے، اس سارے ایریے میں نیٹ نہیں ہے. نہیں ہے تو گیا نہیں ہے. رحمت ہے نظر آئی نہیں. عذاب ہے نظر آیا نہیں. ناخن کے ذریعے بیماریاں گئیں، نظر آئی نہیں. بالوں کے ذریعے روگ جال ٹوٹے، نظر نہیں آئے. جس طرح نیٹ نظر نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں نیٹ نہیں ہے، اور نظر نہیں آیا پر کہتے ہیں نیٹ ہے. اندیکھے ایک سودے کیے ہیں،
आज हम अपनी जिंदगी में रूहानी दुनिया के भी अनदेखे सौदे करें, उसके लिए दलीलें ना मांगे, लॉजिक, दलीलें, वजाहतें ना मांगे। क्यों? हमसे ज्यादा हमारी बड़े जो हैं वो हमसे ज्यादा हमारे बड़े रूह भी जानते हैं, रूहानियत भी जानते हैं, शरीयत भी जानते हैं, शिर्क भी जानते हैं, बिदत भी जानते हैं, हलाल भी जानते हैं, हराम भी जानते हैं, मकरूह भी जानते हैं, मकरूह तहरीमी भी जानते हैं, मकरूह तंजीही भी जानते हैं। हमसे ज्यादा हमारे बड़े जानते हैं, हम नहीं जानते। सच है, हकीकत यही है। तो नाखून पे आज अमल होगा, हर साल होता है। इसके दो फायदे हैं, इज्तिमाई अमल में ताकत और तासीर बढ़ जाती है, और दूसरा याद दहानी है। ख्याल करना, सारा साल बच्चे हैं ना, उनके नाखून भी इकट्ठे करना, और इकट्ठे हो जाएं, हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद उनको कागज टिश्यू में डाल, अवल आखिर दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिआदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिआदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिआदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। फिर बैठ के यकीन के साथ पढ़ना और दर्द के साथ पढ़ना। आज हम चंद बार पढ़ेंगे, बाकी आप अपने इनफरादी औकात में एक तस्बीह नाखून सामने रख के इसको पढ़ेंगे, अपने पास रखेंगे। ईद के बाद अपने मकाम पे जाएंगे, वहां जाके कहीं मिट्टी में इसको दफन कर देंगे। और एक चीज आपको मिलेगी, शक्कर आज मिली है आपको, एक छोटे से पैकेट में शक्कर मिली है, एक छोटे से पैकेट में शक्कर मिली है। मेरे घर के ना किचन की चौखट पे चूंटियों ने सुराख किया और अपना हर साल अपना घर रिन्यू करते हैं, अंदर से कूड़ा कटकट निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, मरी हुई चूंटियों की लाशें निकालते हैं, फला निकालते हैं, तो अंदर अच्छी चीजें ले जाते हैं। मैंने कहा बेटा शक्कर रख दो और इनसे कहो कि हमें अल्लाह से बड़ा घर दिला दो, दुआ कर दें, शक्कर दे दो। थोड़ी सी शक्कर रखते थे, वो अपने पास ले जाते थे, अल्लाह ने कर दिया। ये शक्कर, इसमें बाजरा और इसमें चावल टुकड़ा है, कच्चे चावल मिला के चूंटी, कीड़े मकोड़े उनके बिलों में जाके डाल दें, रख दें, थोड़ा उनके रख दें, और रखने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन बेजुबानों की दुआएं कबूल होती हैं। चलो मैं हवाला देता हूं, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, मुझे आयत बतानी है कौन सी, हाफिज बैठे हैं, लश्कर आ रहा था लुकमान अलैहिस्सलाम का। एक चूंटी ने कहा हट जाओ सारी चूंटियों, और लश्कर को चल देगा। उस चूंटी ने सब चूंटी को सिर्फ एहसास किया है, अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया, सूरत नमल बना दी, एक एहसास किया है। सोचो चूंटियों का एहसास करे, अल्लाह उसको कुरान का हिस्सा बना दे। हबीब नज्जार ने सारी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया था, सूरत रहमान में, यासीन में। हबीब नज्जार ने, अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। हाँ, क्या ख्याल है आप जो लोगों को बैठ के समझाएंगे, बताएंगे, उनके एतराज भी सुनेंगे, अल्लाह पाक क्या किसी की मेहनत को ज़ाय कर देता है। चूंटी ने चूंटी का एहसास किया, कुरान में तस्करा है। एक शख्स, नज्जार कहते हैं तरखान को, लकड़ी का काम करने वाला, उसका हबीब नज्जार था। उसने लोगों का एहसास किया, अल्लाह की मोहब्बत और इश्क याद रखो बड़ा बेनियाज है। तो चूंटियों को का लंगर दे दे, रब तेरा लंगर कभी बंद नहीं करेगा। चूंटियों को खिला, रब तुझे खिलाएगा। ये बद्दुआएं, ये परेशानियां और नाकामियां, हत्ता के चूंटियां दुआएं मांगती हैं, ए अल्लाह तू करीम है, अपने बंदों को नेकी और खैर पे लगा दे, कहीं तेरा अजाब आएगा, सैलाब, जलजले, पत्थर, वीरानी आएंगी तो हमारे बिल भी खत्म हो जाएंगे। ए अल्लाह तू अपने बंदों को खैर में लगा, इनकी खैर की राहों से ऊपर से खैर के फैसले होंगे, इनकी खैर की राहों से ऊपर से खैर के फैसले होंगे, खैर के फैसले। ये शक्कर बढ़ाते रहिएगा, कम ना हो।
यहां वाली शक्कर बढ़ाते रहिएगा, कम ना हो। डब्बा ले लें, उसमें किलो शक्कर ले लें, उसमें किलो बाजरा ले लें, उसमें फिर इतना ही चावल टुकड़ा ले लें, कच्चे मिला लें, थोड़ा थोड़ा रोज दरख्तों के किनारे चोंटियों के मकोड़ों के बिल होते हैं, कहीं दीवार, कहीं कब्रिस्तान, कहीं किस जगह, साफ जगह पे थोड़ा थोड़ा रख दिया करें और उन्हें दुआओं का कह दिया करें। वे जुबानों की दुआएं कबूल होती हैं, जुबान वालों की दुआएं कबूल होती हैं। अदालत में उसको बुलाया, केस चलता रहा। किसी केस में गिरफ्तार हुआ, चलते चलते ना केस में अदालत ने कहा, जज ने, जा तुझे फांसी की सजा है और इसको फांसी दे दो। कहने लगाया, जो हुआ ठीक हुआ। कहा क्या हुआ? कहा कि बेलना लगा हुआ था गन्ने का, देखना जरा, और गन्ने के बेलने के अंदर ना गन्ने के जो छिलके उतरते हैं वही जलाते हैं, और जो गन्ने की फोग होती है खुश्क करके वो जलाते हैं। मेरी आई रोटी आई, और रोटी में कुत्ता एक भूखा था, वो आया, एक भूखा कुत्ता था वो आया और मेरी रोटी पे झपटता था। मैं उसको गन्ने से एक तरफ करता था और उधर बेलना चल रहा था, उसमें गन्ने भी देता था, और उस कढ़ाई के अंदर मैंने चम्मच जो भी है कफगीर चलाना है। आखिर मैंने क्या किया, बहुत सारा खुश्क छिलकों का, वो जो गन्ने के छिलके है ना, वो बहुत ढेर बना के उन छिलकों को ऐसा उठाया कि कुत्ता समेत छिलका कढ़ाई के अंदर डाल दी। बस वो जल गया। कुछ अरसे के बाद केस बना और केस चलते चलते मुझे सजाए मौत हुई है। कहा मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, और वो चढ़ गया। जज के सामने सुनना गौर से, केस था, जज सुन के परेशान था। आखिरकार जज ने उसको सजा दे दी, बहुत खतरनाक किस्म की। उसने कहा कोई माफी मिले, तो जज ने इलादा बताया कि एक गधी खड़ी थी मेरे सामने, खूनम खून थी, उसका इतना बड़ा मुंह था, और जब मैं सोचता था इसको बरी करना है तो मेरा मुंह खतरनाक था कि ये मुझे खा जाएगी। क्या था? कहा मैं घास काट रहा था, किसी की गधी आई घास खाने, रोका, फिर रोका, गुस्सा आया, मेरे हाथ में दरांती थी, उसकी ऊपर की खाल पकड़ के दरांती थी, ऐसे की सारी खाल मैंने काट दी, और वह चीखती चिल्लाती भागी लहूलुहान। बस मुझे इतना पता है। कहा हाँ वही गधी थी, और वही मेरे सामने मुंह खोल के खड़ी थी, अगर तो इसे छोड़ता है मैं तुझे नहीं छोड़ती, जा, सजा है मौत की। बेजुबानों की दुआएं और बेजुबानों की बददुआएं। कहा सांप को देखा, कहा सांप के इर्द गिर्द लकड़ियां इकट्ठी करो, जिंदा सांप को जला दिया। यूके से आया था, उस दौर में नई मर्सिडीज गाड़ी ली थी, आज भी महंगी है। कुदरत का निजाम देखे, चंद ही हफ्तों में मर्सिडीज गाड़ी के अंदर आग लगी, दरवाजा ना खोल सका और अपनी गाड़ी में जल के मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया सांप को मार देना, जिंदा को जलाना अजियत। सांप को छोड़ना नहीं, मारना है, पर जिंदा को अजियत। ये शक्कर, ये चावल, ये बाजरे, बड़ी गहरी सोचें हैं, बड़े अल्लाह वालों के तजर्बात हैं, बड़े अल्लाह वालों की जिंदगियों के निचोड़ हैं, जो रिस्क को खींचते हैं, जो इज्जत को खींचते हैं, जो सेहत को खींचते हैं, जो दौलत को लाते हैं, जो तवंगरी को लाते हैं, जो बरकत को लाते हैं। ये निचोड़ है, ऐसे नहीं है। जो बड़ी बड़ी आफतें टलवा देते हैं, मुसीबतें टलवा देते, जो बड़ी बड़ी तकलीफें टलवा देते। आज के ये हमारे 3 पैकेज हैं, तो आए बैठ के करते हैं इन पैकेजों को और पूरी तवज्जो से करते हैं। आप सबसे पहले अपने हाथ में नाखून ले लें, नाखून ले लें, और हाथ में लेके, हाथ में सर झुका के अपनी बीमारियों का, पहले अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का तस्वर करें, अपनी नाकामियों मुश्किलों का तस्वर करें, और मुंह में हाथ में रख के पढ़ेंगे
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا. اس کو اپنے انفرادی اوقات میں بیٹھ کے اس پہ ایک تصویر ضرور پڑھ لیجئے گا. بالوں کو اپنے پاس رکھیں, ہاتھ میں لیں, بال ہاتھ میں لیں, اور اپنی بیماریوں, دکھوں, شیطانی چیزوں, جادو, جنات, نظر بد, حاسدین کا تصور کر کے اللہ کا ایک نام ہے یا مانعو, یا مانعو پڑھیں گے, اور سانس روک روک کے پڑھیں گے, پھر ٹوٹیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر ٹوٹے, پھر پڑھیں یا مانعو. شکر آپ کے پاس ہوگی, شکر ہاتھ میں لے لیں, اور ہم نے شکر پہ پڑھنا ہے ایک لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بدو ہو, یا بدو ہو, یا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں گے, پھر آگے لفظ پڑھیں گے یا بدو ہو. یہ ایک بہت طاقتور اسم ہے, طاقتور عمل ہے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو. بسم اللہ الرحمن. بس زندگی بھر یہ عمل نہ چھوڑیے گا, یہ سعادتیں برکتیں نہ چھوڑیں. زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہر شب جمعہ میں مختصر پر طاقتور عمل ہے. 2 نفل حاجت, پہلی رکعت میں 11 بار سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنا ہے. حافظے کا عمل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عمل ہے, اس کا کاغذ آپ کو استقبالیہ پہ بہت ہے, نسلوں میں حافظہ چلتا ہے. اور کل جمعے کے بعد ہم ہر سال جمعے کے لیے ایک عمل لکھتے ہیں کاغذ پہ 35 بار, محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ. اس کے فائدے میں کل عشاء کے بعد آپ کو بتاؤں گا. مجھے ذرا یاد دلائیے گا کہ محمد الرسول اللہ کے 35 بار لکھے ہوئے کارڈ کے کیا فائدے ہیں. اس طرح جمعے کے بعد یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر,
اور عصر کے بعد درود پاک کا عمل ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ عمل انشاءاللہ ہم شب جمعہ میں کریں گے، اور اس کو بہت توجہ، بہت یقین، ہمیں دعائیں پڑھنی نہیں، مانگنی ہیں، ہمیں دعاؤں میں ڈوبنا ہے، ہمیں دعاؤں کے وجدان میں جانا ہے، ہمیں دعاؤں کی تہ میں اترنا ہے، ہمیں اپنا اضطراب، بے چینی، بے کلی، بے قراری اللہ کو دکھانی ہے۔ کس کو دکھانی ہے؟ تو آئیں پھر یا مسبب الاسباب پوری امت کا تصور کر کے، غموں کا، دکھوں کا، پوری امت کا تصور کر کے اپنے غم، دکھ، تسبیح خانے کے دائیں بائیں وسعت اور فتنوں کو ختم کرنا تصور کر کے بیٹھ کے توجہ، یقین، دھیان سے پڑھیں گے، اور سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت کا تصور کرنا ہے، شہداء کے درجے بلند اس کا تصور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پورے درد سے بیٹھ کے کیا پڑھیں گے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب۔
نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قبول فرما لے، محبوب فرما لے، مقبول فرما لے، معذوری مجبوری سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا، محض اپنا بنا لے، اپنی راہوں کا سچا راہی بنا دے، بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 برحمتک یا